سلطان محمد فاتح کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ کئی سو سال قائم رہی، لیکن جو شہرت اور عزت محمد فاتح کے حصے میں آئی وہ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی۔ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قسطنطنیہ کا فاتح جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ بہت مشہور تھی، اور اسی حدیث کا سہرا اپنے سر باندھنے کے لیے اموی حکمران یزید اول سے لے کر بایزید یلدرم اور سلطان مراد خان ثانی تک سب نے قسطنطنیہ پر جارحانہ حملے کیے، لیکن کوئی بھی قسطنطنیہ کو فتح نہ کر سکا۔ یہ سعادت سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی، جس نے 29 مئی 1453 عیسوی کی رات عظیم آہنگر اوربان کی طاقتور توپوں سے بالآخر قسطنطنیہ کی ایک دیوار کو گرا دیا، اور یوں یہ شہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا استنبول بن گیا۔ 5 محرم الحرام 855 ہجری بمطابق 9 فروری 1451 عیسوی کو سلطان مراد خان ثانی نے ادرنہ میں وفات پائی۔ تجہیز و تکفین قدیم پائے تخت بروسہ میں ہوئی۔ سلطان مراد خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شہزادہ محمد ایشیائے کوچک کی ریاست ایدن میں تھا۔ اب شہزادہ محمد کی عمر 21 سال اور چند ماہ تھی۔ اس سے پہلے وہ 2 مرتبہ باپ کی زندگی میں تخت نشین ہو چکا تھا۔ جب اسے مراد خان کی وفات کی خبر ملی تو وہ فوراً ایک عربی گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگانے سے پہلے یہ کہا، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ آئیں۔ وہ درِ دانیال کو عبور کر کے ادرنہ پہنچا، جہاں تخت نشینی کے مراسم ادا کیے گئے۔ اب وہ شہزادہ محمد خان نہیں تھا، بلکہ سلطان محمد خان بن چکا تھا۔ وہ درہ کے شاہی محل میں داخل ہوا تو یہاں اس سے محبت کرنے والے بہت موجود تھے۔ ملکہ زروین جو شاہ سربیا لارڈ سٹیفن کی بیٹی تھی اور سلطان مراد خان ثانی کی بیوی، اپنے سوتیلے بیٹے شہزادہ محمد کی تخت نشینی سے بے حد خوش تھی۔ ملکہ زروین کے بطن سے شہزادہ محمد کا ایک بھائی بھی تھا، جس کی عمر صرف 8 ماہ تھی۔ ملکہ زروین کے علاوہ آغا حسن، قاسم بن ہشام اور طاہر بن ہشام بھی سلطان محمد خان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وزراء اور عمائدین سلطنت کے مشورے سے جشن تاجپوشی کا دن مقرر کیا گیا، جس کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ کی جانے لگیں۔ سلطان محمد خان اپنی نوعمری کے زمانے میں جب 2 بار تخت نشین ہوا تو دونوں مرتبہ اسے نامساعد حالات کی وجہ سے تخت سلطنت سے الگ ہونا پڑا تھا۔ پہلی مرتبہ ہونے آڑے اور لارڈ سلاس کی معاہدہ شکنی کی وجہ سے، اور دوسری مرتبہ ادرنہ شہر میں ینی چری کی بغاوت کے سبب۔ دونوں مرتبہ اس کے باپ سلطان مراد خان ثانی کو واپس آنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے عام عوام میں یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ شہزادہ محمد نظام سلطنت سنبھالنے کے لیے نااہل اور ناکافی ہے۔ اب سلطان محمد خان کو ثابت کرنا تھا کہ 14-15 سال کی عمر میں جب اسے سلطانی ملی تھی تو اور بات تھی، اور اب 22 سال کی عمر میں جب اسے سلطانی ملی ہے تو یہ اور بات ہے۔ اب محمد بچہ نہیں تھا۔ اس نے جشن تاجپوشی سے 2 روز قبل قاسم بن ہشام کو اپنے پاس بلایا اور شاہانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ آئیے قاسم بن ہشام، آئیے، دیکھیے 2 دن بعد ہمارا جشن تاجپوشی ہے۔ اب ہم سلطنت عثمانیہ کے تاجدار اور سلطان بن چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شانوں پر کتنی بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے۔ قبل ازیں جب ہمیں سلطان بنایا گیا تو ہمیں آپ کی مشاورت سے بے حد قوت اور توانائی ملی تھی، اسی لیے ہم نے آپ کو آج زحمت دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مرتبہ بھی ہر قدم پر ہمارے ساتھ رہیں۔ قاسم سلطان کا لہجہ سن کر حیران رہ گیا۔ اب وہ نوعمر شہزادہ تو نہ تھا جو آج سے 6 سال پہلے یوں تخت نشین ہوا تھا، گویا چوہے دان میں پھنس گیا ہو۔ قاسم کو محسوس ہوا کہ وہ کسی عظیم شہنشاہ کی آواز سن رہا ہے۔ سلطان کے لب و لہجے کے علاوہ سلطان کی باقی شخصیت بھی پہلے کی نسبت بہت نکھر چکی تھی۔ اس کے چہرے پر نوجوانی کا تازہ خون اور آنکھوں میں موجود شاہی جاہ و جلال اور دبدبہ دیکھ کر قاسم کو محسوس ہونے لگا کہ اس مرتبہ سلطان محمد خان کوئی بہت بڑا عزم لے کر تخت سلطانی پر جلوہ افروز ہونا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی سابقہ دوستی کو فراموش کرتے ہوئے انتہائی ادب کے ساتھ کہا، سلطان معظم، سلطنت عثمانیہ کو آپ جیسے تاجدار پر فخر رہے گا۔
میں محسوس کرتا ہوں کہ قدرت آپ کے ہاتھوں کوئی بڑا کام سر انجام دینا چاہتی ہے۔ جہاں تک میری خدمات کا تعلق ہے تو میں اور میرا خاندان اسلام اور سلطنت عثمانیہ کے لیے ہر پکار پر ہمیشہ لبیک کہتے رہیں گے۔ قاسم نے سلطان محمد خان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنی سابقہ بے تکلفی کا بالکل مظاہرہ نہ کیا، بلکہ شاہی آداب کے تمام تقاضوں کا خیال کرتے ہوئے سلطان سے بات کی۔ 2 روز بعد جشن تاج پوشی تھا، چنانچہ سلطان نے کہا، قاسم بن ہشام، ہمیں سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن یعنی چری کے دستوں کی وہ بغاوت نہیں بھول سکتی جس میں تمہارے والد اور تمہاری بھاوج شہید ہوئے تھے، اور ہمیں اب بھی ان لوگوں کی جانب سے جو یعنی چری میں اس وقت بغاوت پیدا کرنے کا باعث ہوئے تھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ پھر کہیں انتظام سلطنت کو درم برم کرنے پر نہ تل جائیں۔ اس مرتبہ ہم نے بروقت تمہیں اسی لیے طلب کیا ہے تاکہ پیش آمدہ خطرات پر نظر رکھی جا سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم یعنی چری کے ان لوگوں پر نظر رکھو جنہیں مشکوک سمجھا جا سکتا ہے۔ قاسم سلطان محمد خان کے ارادے پوری طرح بھانپ چکا تھا۔ سلطان ایک بار پھر قاسم کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپنا چاہتا تھا۔ خود قاسم کی نظر میں بھی یہی ضروری تھا، کیونکہ سلطان مراد خان کی وفات کے ساتھ ہی اسے اس طرح کی خبریں ملی تھیں کہ یعنی چری میں پھر بغاوت کا اندیشہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ قاسم نے ذمہ داری قبول کر لی اور سلطان سے کہا، سلطان معظم، میں آپ کی بصیرت کی داد دیتا ہوں۔ خصوصاً جشن تاج پوشی کے روز تقریبی عناصر پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ دراصل کچھ لوگ آپ کی شخصیت اور عزائم سے خائف ہیں، جو نہیں چاہتے کہ آپ مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں، اور ایسے لوگ جو کوئی بھی ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ لوگ شہنشاہ قسطنطنیہ کے پروردہ اور خاص آدمی ہیں۔ قاسم سلطان کے ساتھ دیر تک بہت سے خفیہ معاملات پر بات چیت کرتا رہا اور پھر وہاں سے اجازت لے کر واپس آ گیا، اور پھر سلطان محمد خان کی تاج پوشی کی تقریب بھی تاریخ عثمانیہ کی ایک کبھی نہ بھلائی جانے والی تقریب تھی۔ جب سلطان اور قاسم بن ہشام کے تمام انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے اور دشمن عین تاج پوشی کے وقت اپنا کام دکھا گیا، سلطان محمد خان کا دربار لگا ہوا تھا۔ حمایدین سلطنت، وزرائے سلطنت، عمراء اور شرفائے شہر کسرے سلطانی کے دیوان عام میں جمع تھے۔ ایک وسیع و عریض برآمدہ تھا جس کے چاروں طرف شرکائے تقریب کے لیے نشستیں لگائی گئی تھیں۔ اس وقت دیوان عام میں 1000 سے زیادہ افراد موجود تھے۔ سلطان کے سر پر تاج عثمانی سجا دیا گیا تھا اور شاہی خاندان کے سب افراد بار بار سلطان کو تاج پوشی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ چند بزرگ مرد خواتین کے بعد ملکہ سروین کی باری آئی۔ یہ سلطان مراد خان ثانی کی نوجوان ملکہ تھی جو شاہ سربیا لارڈ سٹیفن کی لاڈلی بیٹی تھی اور یورپین نسل ہونے کی بدولت انتہائی حسین و جمیل بھی تھی۔ ملکہ سروین سلطان محمد خان کو بہت اچھا سمجھتی تھی اور شروع دن سے سلطان کے ساتھ اخلاص و محبت کے ساتھ پیش آتی تھی۔ ملکہ سروین آگے بڑھی اور پھولوں کا تحفہ سلطان کے ہاتھوں میں تھمانے کے لیے تخت شاہی کے قریب آ کر رک گئی۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ دیوان عام کے باہر اچانک شور سنائی دیا۔ ملکہ سروین اپنی جگہ رک گئی۔ سلطان کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں اور وہ کسی قدر برافروختہ نظر آنے لگا۔ اس نے حکم دیا، کون گستاخ ہے یہ جو ہمارے جشن تاج پوشی میں اپنی منحوس آواز کے ذریعے بدشگنی پھیلا رہا ہے؟ اسے گرفتار کر کے ہمارے سامنے لایا جائے۔ بہت سے سپاہی اپنی جگہوں سے بجلی کی سرعت کے ساتھ دیوان عام سے باہر کی جانب لپکے۔ سلطان کی نظریں باہر کی طرف ہی لگی ہوئی تھیں۔ سلطان کے چہرے پر حیرت و احتجاب کے ساتھ ساتھ غصہ بھی نمایاں تھا۔ تمام اہل دربار اپنی اپنی جگہوں پر کسمسا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سلطان کے سپاہی ایک بوڑھے خواجہ سرا کو بازوؤں سے پکڑ کر سلطان کے سامنے لے آئے۔ خواجہ سرا نے اپنے دونوں بازوؤں میں کوئی چیز اٹھا رکھی تھی جو کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے خواجہ سرا نے کوئی شیر خوار بچہ اٹھا رکھا ہو۔ بوڑھا خواجہ سرا زور زور سے روتا ہوا دربار میں داخل ہوا۔ اس نے عتاب شاہی کی ذرا بھر بھی پرواہ نہ کی۔ وہ دربار میں داخل ہوا اور واویلا مچاتا ہوا سلطان کی خدمت میں پیش ہونے کی بجائے ملکہ سروین کے سامنے جا کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔
ملکہ پہلے ہی اسے پہچان کر حیران اور ششدر کھڑی تھی۔ یہ اس کا خاص خواجہ سرا تھا، خادم خاص۔ ملکہ اس کے ہاتھوں میں شیر خوار بچہ دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ وہ سب کچھ بھول کر روتے ہوئے خواجہ سرا کی طرف دوڑی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یقیناً خواجہ سرا کے ہاتھوں میں ننھا شہزادہ تھا، سلطان محمد خان کا معصوم بھائی، جو ابھی شیر خوار تھا اور ملکہ سروین کے بطن سے تھا۔ ملکہ زرد چہرہ لیے خواجہ سرا کی طرف بڑھی اور اپنے بچے کو اس کے بازوؤں سے چھین لیا۔ دربار پر اس واقعے سے عجیب ماحول طاری ہو چکا تھا۔ لوگ خواجہ سرا کے رونے اور بازوؤں میں بچے کو اٹھانے کے انداز سے اندازہ لگا چکے تھے کہ خواجہ سرا کے بازوؤں میں ملکہ سروین کے شیرخوار بچے کی لاش ہے۔ سلطان محمد خان کی عمر ابھی بمشکل 22 سال تھی۔ اس صورتحال سے بری طرح سٹپٹا گیا۔ اسے کچھ نہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا تھا۔ ملکہ نے جو ہی اپنے مردہ بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا، اس کی ایک دلدور چیخ بلند ہوئی جس سے پورا دربار لرز کر رہ گیا۔ ملکہ نے دیکھا کہ اس کا شیرخوار بچہ، جس کی عمر 8 ماہ تھی، مر چکا تھا۔ یہ اچانک کیسے مر گیا تھا؟ ابھی چند لمحے پہلے تو اپنے ننھے شہزادے کو جیتا جاگتا اور ہنستا مسکراتا چھوڑ کر آئی تھی۔ ابھی چند لمحے پہلے تو ننھا شہزادہ اپنی ماں کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا تھا اور کھیل رہا تھا۔ پھر یہ اچانک کیسے ہوا کہ خواجہ سرا اس معصوم کی لاش اٹھا کر یوں اچانک دربار میں لے آیا؟ ملکہ حاضرین دربار کی پرواہ کیے بغیر رو رہی تھی۔ وہ ماں تھی اور ننھا شہزادہ اس کا لخت جگر تھا۔ سلطان بری طرح بوکھلا چکا تھا۔ یہ اس کا تخت نشینی کا پہلا دن تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ خواجہ سرا سے حقیقت حال معلوم کرے۔ اس نے کسی قدر نرم لہجے میں خواجہ سرا کو مخاطب کیا۔ خواجہ سرا، یہ سب کیسے ہوا؟ ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اس معصوم کے قاتل کو ابھی اور اسی وقت جہنم رسید کر کے اپنے ننھے بھائی کا انتقام لے سکیں۔ سلطان کے آخری الفاظ میں گرج تھی، لیکن خواجہ سرا کا بیان سن کر سلطان کے پاؤں تلے سے حقیقی معنوں میں تخت نکل گیا اور وہ اچھل کر نیچے فرش پر اتر آیا۔ اور اگلے لمحے پورے دربار نے اس تمانچے کی آواز سنی جو سلطان نے بوڑھے خواجہ سرا کے چہرے پر رسید کیا تھا، کیونکہ خواجہ سرا نے سلطان سے کہا تھا، واہ سبحان اللہ، قاتل بھی پوچھتا ہے کہ ننھے شہزادے کو کس نے قتل کیا ہے۔ اے اہلیان دربار، میں دہائی دیتا ہوں کہ اس معصوم اور ننھی جان کو تمہارے نئے سلطان نے قتل کروایا ہے۔ میں دہائی دیتا ہوں۔ خواجہ سرا زور زور سے چیخ رہا تھا۔ تمام اہلیان دربار مارے حیرت اور خوف کے سن ہو کر رہ گئے۔ خواجہ سرا نے بے حد بے باکی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے عطاء شاہی کو کھلم کھلا دعوت دی تھی۔ اس نے سر دربار تخت نشینی کے پہلے روز ہی سلطان محمد خان پر اپنے ننھے بھائی کے قتل کا الزام عائد کر دیا تھا۔ ملکہ سروین یہ خبر سن کر یکدم خاموش ہو گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سلطان کو دیکھنے لگی۔ کچھ وقت کے لیے سلطان سمیت تمام دربار کو سانپ سونگ گیا۔ ہر کوئی اپنی جگہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ملکہ کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے شیرخوار بچے کی لاش کو اپنے سینے سے بینچ رکھا تھا اور وہ درد بری حسرتناک نظروں سے اس سلطان کو دیکھ رہی تھی جس کی تاج پوشی پر آج وہ مبارکباد دینے کے لیے آئی تھی۔ بوڑھا خواجہ سرا ابھی تک دیوان عام کے فرش پر ننگے پاؤں کھڑا تھا اور اہلیان دربار اپنی سانسیں روکے حکم سلطانی کے منتظر تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا سردار اپنی نشست سے اٹھا اور سلطان سے مخاطب ہوا، سلطان معظم، اہلیان دربار حکم شاہی کے منتظر ہیں اور سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضور والا نے تخت نشینی کے پہلے روز ننھے شہزادے کی موت کا حکم کیوں کر صادر فرمایا۔ اب سلطان محمد خان کے لیے مزید خاموش رہنا ممکن نہ تھا۔ وہ ایک دم سے اپنی ابا کو سمیٹتا ہوا تخت شاہی کی جانب بڑھا اور انتہائی جارحانہ انداز میں تخت پر چڑھا، لیکن اس نے مسند پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر اپنے درباریوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر کسی زخمی شیر کی طرح گرجا، ہم حکم دیتے ہیں کہ ابھی اور اسی وقت معصوم شہزادے کے قاتل کو پابند زنجیر ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس نے کس شیطان کے حکم پر یہ منحوس اور مکروہ فعل سر انجام دیا ہے۔ ہم معصوم شہزادے کے قاتل کا سر خود اپنے ہاتھ سے قلم کریں گے۔ سپاہی اندرونی محل کی طرف دوڑتے چلے گئے، لیکن سلطان گھوم کر خواجہ سرا سے مخاطب ہوا، ہم ملکہ معظمہ کے خواجہ سرا کی گستاخی معاف کرتے ہیں
اور خواجہ سرا سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ اسے کس طرح ننھے شہزادے کے قاتل کی بابت معلوم ہوا۔ اب خواجہ سرا بھی اپنی جذباتی کیفیت سے کسی قدر سنبھل چکا تھا اور کچھ سلطان کے لہجے نے اسے احساس دلایا کہ اس نے بلا تحقیق نئے سلطان پر چھوٹے بھائی کے قتل کا بہتان باندھ کر سرے دربار اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ لیکن جو ہی سلطان نے اسے معاف کیا، اس کی جان میں جان آئی اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سلطان معظم، میری دہائی کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ننھے شہزادے کے قاتل نے شہزادے کو قتل کرنے کے بعد خود یہ بتایا تھا کہ اس نے شہزادے کو سلطان معظم کے حکم پر قتل کیا ہے۔ خواجہ سرا کی بات سن کر سلطان لرز گیا۔ اس نے گریدار آواز میں بے اختیار ہو کر پوچھا، کون ہے وہ بدبخت جس نے ہم پر اتنا بڑا الزام لگایا اور جس نے اس معصوم کے پاکیزہ خون سے ہاتھ رنگے؟ سلطان کے چہرے پر جوانی کا جوش شاہی جاہ و جلال کے روپ میں ظاہر ہوا اور دربار میں موجود ہر شخص اپنی جگہ سہم کر رہ گیا۔ خواجہ سرا کی حالت اب پہلے سے بالکل مختلف تھی۔ اب وہ اپنے پچھلے رویے پر پچھتا رہا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ پھر کہا، سلطان معظم، معصوم شہزادے کو یعنی چری کے سپہ سالار نے شاہی کنیزوں کو آپ کا حکم سنا کر حاصل کیا اور اس صفاک انسان نے 8 ماہ کی اس ننھی جان کو حمام میں لے جا کر پانی کے حوض میں غرق کر دیا۔ یکدم پورے دربار کی توجہ ملکہ کی جانب مبذول ہو گئی، کیونکہ ملکہ کھڑی کھڑی اپنی جگہ پر لہرائی اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سلطان فوراً آگے بڑھا اور خود ملکہ سروین کو سہارا دیا۔ کچھ دیر بعد ملکہ اپنے کمرہ خاص میں شاہی طبیبوں کی زیر نگرانی تھی۔ دربار ابھی تک برخاست نہیں ہوا تھا۔ سلطان نے خواجہ سرا سے تمام واقعے کی تفصیل پوچھی اور یعنی چری کے سپہ سالار کو پابا زنجیر اپنے حضور پیش کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ سلطان کے نئے حکم کی تعمیل کے لیے سپاہی روانہ ہوتے، خفیہ محکمے کا سربراہ بیرام خان یعنی چری کے قاتل سپہ سالار کو گرفتار کر کے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سپہ سالار بے خوفی کے ساتھ دربار میں حاضر ہوا اور سلطان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں غصے سے انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اسے یعنی چری کے سپہ سالار کی بے باکی پر حیرت بھی تھی اور بے حد غصہ بھی آ رہا تھا، جس نے اپنے انداز سے ہی یہ ظاہر کیا تھا جیسے اس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو، بلکہ جو کچھ کیا ہو درست کیا ہو۔ سلطان کے لیے سپہ سالار کا انداز چڑھانے والا تھا، چنانچہ اس نے انتہائی سخت اور سرد لہجے میں سپہ سالار کو مخاطب کیا، سپہ سالار، ہمیں صرف 2 الفاظ میں اپنے سوال کا جواب درکار ہے۔ کیا تم نے ہمارے چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کا سفاک اور سنگین جرم کیا ہے یا نہیں؟ ہاں، میں نے ننھے شہزادے کو قتل کیا ہے، لیکن ایسا کر کے میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں نے جو کیا ہے سلطنت کی بہتری کے لیے کیا ہے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ میں ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ سلطنت کے شہزادے تخت و تاج کے لیے پوری قوم کے مقدر کو داؤ پر لگاتے رہتے ہیں۔ خاموش، تم حد ادب سے گزر چکے ہو۔ تم نے صرف ننھے شہزادے کو ہی قتل نہیں کیا، بلکہ ہم پر جھوٹا بہتان بھی باندھ رکھا ہے، جس کی بنا پر ملکہ کا خواجہ سرا سرے دربار ہمیں اس کام میں تمہارا شریک سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم برے دربار میں اپنے پروردگار کو حاضر جان کر یہ حلف دیتے ہیں کہ ہم اس صفاک درندگی کے بارے میں مطلق بے خبر تھے، اور تمہاری یہ جسارت بھی قابل معافی نہیں جو تم نے آل عثمان پر تخت و تاج کے لیے لڑنے کا بہتان باندھا ہے۔ ہم تمہیں سزائے موت کا حکم سناتے ہیں۔ پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو، کیسر قسطنطنیہ کے لیے یا شاہ ہنگری ہونے آڑے کے لیے؟ سلطان نے ایک طرح سے سپہ سالار کو سزائے موت کا حکم سنا دیا تھا، لیکن در حقیقت وہ دل سے ڈر رہا تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ یعنی چری جیسی مزور سپاہ کا سپہ سالار اگر تخت نشینی کے پہلے دن نئے سلطان کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا تو ایک بار پھر اس فوج میں بغاوت پھوٹ پڑے گی۔ آج سلطان کے لیے زندگی کا مشکل ترین لمحہ گزارنا ناممکن ہو رہا تھا۔ اگر وہ ننھے شہزادے کے سفاکانہ قتل کا بدلہ سپہ سالار سے نہ لیتا تو اہلیان دربار اور دیگر عوام میں شدید ناراضگی پھیل سکتی تھی، خصوصاً جب اس کی سوتیلی ماں ملکہ سروین اپنے شیرخوار بچے کی جدائی پر نڈھال تھی، اور خود سلطان کو بھی اپنا بھائی عزیز تھا اور پیارا تھا۔ اسے سپہ سالار پر بے حد غصہ آ رہا تھا،
لیکن وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سپہ سالار سے یہ سوال اسی لیے کیا تھا تاکہ سپہ سالار کے تعلقات عیسائیوں کے ساتھ ظاہر ہوں اور اس سفاک درندے کی گردن آسانی سے مار سکے۔ لیکن سپہ سالار نے پھر اسی طرح جواب دیا۔ سلطان معظم سلطان بایزید یلدرم نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو اسی مقصد کے تحت قتل کر دیا تھا جو آج کے روز میرا مقصد تھا، اور اس کے دربار کے علماء نے فتویٰ جاری کیا تھا۔ چنانچہ شہزادہ یعقوب کو بلا وجہ قتل کر دیا گیا تھا تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو سکے۔ آج میں نے بھی اسی غرض سے شہزادے کی جان لی ہے تاکہ سلطنت آنے والے فتنے سے بچ سکے۔ سپہ سالار کا جواب بڑا عجیب تھا۔ سلطان نے کڑک کر کہا، تم سراسر جھوٹ بکتے ہو اور مفتیان اسلام پر بہتان لگاتے ہو۔ یہ سلاطین اسلام کا شیوا نہیں بلکہ فراعین نے مصر کا شیوا رہا ہے کہ ننھے بچوں کو تخت و تاج چھن جانے کے ڈر سے قتل کر دیا جائے۔ ہم تمہیں کسی صورت معاف نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں پوری سلطنت سے ہاتھ دھونے پڑیں۔ سلطان نے دل میں ایک مصمم ارادہ کرتے ہوئے پتھر کی طرح سخت لہجے میں کہا اور جلاد کو حکم دیا کہ وہ سپہ سالار کا سر قلم کر کے ملکہ معظمہ کے قدموں میں ڈال دے۔ سلطان کا حکم سنتے ہی یعنی چری کے سپہ سالار نے پہلی مرتبہ گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار کیا اور بے حد مضطرب لہجے میں سلطان سے مخاطب ہوا۔ سلطان معظم، ایک شیر خوار کے عوض سلطنت عثمانیہ کی عظیم فوج یعنی چری کا مستقبل داؤ پر لگانا قوم کے لیے ضرر رساں ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح پچھلی مرتبہ کی طرح فوج میں بغاوت پھیلنے کا اندیشہ بھی ہے۔ مجھے اپنی جان عزیز نہیں، میں سلطان معظم کے حکم پر اپنی گردن دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس طرح سلطنت بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتی ہے۔ سپہ سالار کی بات میں چھپی ہوئی دھمکی کو سلطان صاحب محسوس کر رہا تھا، لیکن اب وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ کسی صورت میں اس ظالم قاتل کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے حکم پر جلاد سپہ سالار کا کام سر دربار تمام کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے سپہ سالار کو جان سے مارتا، یکدم ایک طرف سے قاسم بن ہشام آگے بڑھا اور سلطان کی خدمت میں عرض کی، سلطان معظم، ایک سرکاری سراغ رساں کی حیثیت سے میں سلطان معظم سے اجازت چاہتا ہوں کہ وہ اس مجرم کو مزید تفتیش کے لیے میرے حوالے کر دے تاکہ اس سے معلوم کیا جا سکے کہ اس نے یہ مذموم فعل کس کے اشارے پر سر انجام دیا ہے۔ قاسم نے گویا سلطان کی مشکل آسان کر دی۔ اس طرح اگر سپہ سالار کا تعلق سچ مچ کسی مسیحی سازش سے ثابت ہو جاتا تو یعنی چری کے سپہ سالار کا قتل بہت آسانی سے کیا جا سکتا تھا۔ ادھر سلطان کو قاسم کی مداخلت سے حوصلہ میرا اور ادھر سپہ سالار کی جان میں جان آئی۔ اسے قاسم بن ہشام کی مداخلت سے یوں لگا جیسے رحمت کا فرشتہ اس کی مدد کو آن پہنچا ہو۔ سلطان نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ننھے شہزادے کے سفاک قاتل کو قاسم بن ہشام کے ہمراہ لے جائیں، اور اس کے بعد سلطان نے اپنا پہلا باقاعدہ دربار برخاست کرنے کا حکم دیا۔ آج جشن تاج پوشی کا دن تھا اور وہی ہوا جس کا ڈر سلطان اور قاسم بن ہشام کے دل میں جاگزیں تھا۔ سازشی اور غدار اپنا کام دکھا گئے تھے اور سلطان کے لیے پہلے روز ہی انتہائی خطرناک مسئلہ پیدا کر دیا تھا، جسے بالآخر قاسم نے ہی سلجھایا اور وہ دربار شاہی سے اس سفاک قاتل کو ہمراہ خفیہ محکمے کے تہہ خانے میں لے آیا۔ یہاں آ کر قاسم نے باقی تمام سپاہیوں کو چلتا کیا اور جب تہہ خانہ خالی ہو گیا تو اس نے سپہ سالار سے کہا، دیکھو تم نے بادشاہ کے بھائی کو قتل کیا ہے اور اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم موت سے نہیں بچ سکتے، لیکن تمہارے بچنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ میں تمہیں یہاں سے فرار کرا دوں۔ میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تم مجھے صرف ایک بات بتا دو۔ قاسم بن ہشام، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیا پوچھو گے۔ تم مجھ سے یہ گلوانا چاہتے ہو کہ میں عیسائیوں کا جاسوس ہوں، لیکن یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں اب بھی اسی بات پر قائم ہوں کہ میں نے سلطان کے بھائی کو سلطنت کی بھلائی میں قتل کیا ہے۔ سپہ سالار قاسم کی توقع سے زیادہ تیز نکلا، لیکن قاسم نے ہمت نہ ہاری اور پھر کہا، مجھے تم سے کچھ گلوانے کی ضرورت نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری اصلیت کیا ہے اور تم یعنی چری میں کس طرح شامل ہوئے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ جس شخص نے پہلی مرتبہ ابو جعفر اور سلیم پاشا کی کلی کھولی تھی وہ میں ہی ہوں۔
میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سلطان کے بڑے بھائی شہزادہ علاؤدین بیماری سے فوت نہیں ہوئے بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں تو تمہارے ساتھ ایک سودا کر رہا تھا۔ مجھے اپنے ایک ذاتی دشمن کا پتہ درکار ہے، اس کے بدلے میں تمہیں ادرنا سے فرار ہونے کا موقع دے سکتا ہوں۔ اس بات کو سن کر سپہ سالار کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے قاسم کی بات میں سچائی محسوس ہونے لگی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ قاسم کا دشمن کون ہے۔ وہ ابو جعفر کو کیسے بھول سکتا تھا جسے چھڑانے کے لیے آج سے کئی سال پہلے ایک تاریک رات میں اس نے ادرنا کے شمالی قلعے پر حملہ کیا تھا۔ ہاں، یہ سپہ سالار وہی شخص تھا جس کا نقاب پوش دستہ رات کی تاریکی میں ابو جعفر کو قاسم کی قید سے چھڑوا کر لے گیا تھا۔ سپہ سالار کی کہانی مختصر سی تھی۔ اس نے قسطنطنیہ میں آنکھ کھولی تھی، وہیں تربیت اور پرورش پائی۔ اس کا خاندان کیسر کا قرابت دار تھا، چنانچہ کیسر نے اسے ایک بڑے کام کے لیے منتخب کیا، اور وہ بڑا کام یہ تھا کہ اسے کسی جنگ میں مصنوعی طور پر قیدی ہو کر سلطانی سپاہ یعنی چری کا حصہ بننا تھا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، کیونکہ ایسا کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان کی یعنی چری فوج دراصل تھی ہی ان عیسائی نوجوانوں کا مجموعہ جو جنگوں میں گرفتار ہو کر آتے تھے اور بعد میں انہیں تربیت دے کر اور مسلمان کر کے یعنی چری میں شامل کر لیا جاتا۔ سپہ سالار نے جب قاسم کے منہ سے یہ سنا کہ قاسم اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے تو اس کی روح کانپ گئی اور اسے یوں لگا جیسے سلطانی تلوار اس کے سر پر آ پڑی ہو۔ اس نے فی الفور فیصلہ کیا کہ وہ قاسم کے ساتھ تعاون کرے گا اور ادرنا سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم اپنے دشمن کا پتہ معلوم کر کے مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ قاسم کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا۔ گویا سپہ سالار نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ کیسر کا جاسوس ہے۔ اس کے سوال پر قاسم نے کہا، میرے سودے پر یقین کرنا تمہاری مجبوری ہے، اگر تم یقین نہیں کرتے تو نہ کرو۔ میں اپنے دشمن کا پتہ تمہیں اذیت میں مبتلا کر کے بھی معلوم کر سکتا ہوں، اب جیسے تمہاری مرضی۔ قاسم کی بات میں وزن تھا جسے سپہ سالار نے پوری طرح محسوس کیا اور بے بسی سے قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، تم پر اعتماد کرنا میری مجبوری ہے۔ تم میرے ہاتھ پاؤں کی زنجیریں کھول دو، میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قاسم نے اس کی تمام زنجیریں کھول دیں، صرف ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی رہنے دی تاکہ وہ حملہ نہ کر سکے، اور اس کے قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ سپہ سالار نے کہا، ابو جعفر کو جمعہ کی شب میں نے ہی تمہاری قید سے رہا کروایا تھا۔ میں اور میرے ساتھیوں نے آدھی رات کے بعد شمالی قلعے پر حملہ کر کے وہاں موجود محافظوں کو قتل کر دیا اور قلعے کے تہہ خانے سے ابو جعفر کو نکال کر ہم لوگ فصیل کی جانب سے ہی شہر سے باہر اتر گئے۔ شہر سے باہر البانوی کنیز کی بیٹی مارسی کی سواری محافظوں کے ایک دستے سمیت ہماری منتظر تھی۔ سپہ سالار نے ابھی اتنا بتایا تھا کہ قاسم کا دماغ سنسنانے لگا۔ تو کیا ابو جعفر مارسی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا؟ کیا اس وقت تک مارسی زندہ تھی؟ یہ الفاظ قاسم کے رگ و پے میں سرد لہر کی طرح اتر گئے۔ اس نے بے صبری سے دریافت کیا، یہ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا البانوی کنیز کی بیٹی مارسی اس وقت تک زندہ تھی؟ ہاں، وہ زخمی تھی لیکن پوری طرح صحتیاب تھی۔ اسے ہم لوگ ایک رت میں لٹا کر البانیہ کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ ہم نے براہ راست البانیہ کا راستہ اختیار نہ کیا تھا، بلکہ پہلے ہم نے ایشیائے کوچک کی جانب 500 کوس کا فاصلہ طے کیا اور پھر ہم نے ایک لمبا موڑ کاٹ کر کوہ بلکان کا رخ کیا تھا۔ کوہ بلکان کے نزدیک پہنچ کر میں نے ابو جعفر کو الوداع کہا اور واپس ادرنا لوٹ آیا۔ اس وقت تک میں سپہ سالار نہیں تھا، بلکہ یعنی چری کا سپہ سالار خواجہ خیری تھا، اس لیے میری گمشدگی پر کسی کی نظر نہ گئی۔ قاسم پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ مارسی ابھی تک زندہ ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھا بیٹھا مضطرب ہو گیا۔ مارسی، اس کی پہلی محبت، اس کی زندگی، ابھی تک زندہ تھی جسے وہ 6 سال پہلے مردہ تصور کر چکا تھا۔ اور پھر جب اس کے خاص آدمی نے اسے آ کر یہ بتایا کہ سکندر بیگ نے سلطان مراد خان کے ایلچیوں کو قتل کر دیا ہے اور مارسی البانوی محل میں موجود نہیں، تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ مارسی مر چکی ہے۔ لیکن آج سپہ سالار کی بات سن کر اس کے اوسان ٹھکانے نہ رہے، کیونکہ اب 6-7 سال بعد اسے اچانک مارسی کے زندہ ہونے کی خبر ملی تھی۔